جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ خوارج۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب 13 ماہ سفر سن 37 ہجری کو میدان صفین سے کوفہ کی طرف واپسی کا قصد کیا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ واپسی کا ارادہ فسخ کر دیں اور شامیوں پر حملہ آور ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اقرار نامہ لکھنے کے بعد کیسے بدعہدی کر سکتا ہوں؟ اب ہم کو ماہ رمضان تک انتظار کرنا اور صلح کے بعد جنگ کا خیال رکھنا بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے، لیکن الگ ہو کر اپنے ہم خیال لوگوں کو ترغیب دی کہ حضرت علی سے جدا ہو کر اپنی راہ الگ اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی جب لشکر کو کوفہ لے کر روانہ ہوئے تو راستے بھر لشکر علی میں ایک ہنگامہ اور تو میں برپا تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ پنچایت کا مقرر ہونا اچھا ہوا، کوئی کہتا تھا کہ برا ہوا، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملے میں پنچایت کا مقرر ہونا شرعاً جائز ہے، کوئی جواب دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے معاملے میں حکمین سے تقرر کا حکم دیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس معاملے کو زوجین کے معاملے سے تشبیہ دینا غلط ہے۔ یہ ہم کو خود اپنی قوت بازو سے طے کرنا چاہیے۔ کبھی یہ کوئی یہ یہ اعتراض کرتا تھا۔ یہ بات جی جی، سمجھ میں آئی ہے کہ زوجین کے معاملے میں حکمین کا تقرر کا حکم دیا، یہ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی بالکل بھی، میں بھی یہ کہنے ہی والی تھی آپ سے کہ اس کو ڈیفائن کر دیجیے۔ لوگ یہ جی کہتے تھے کہ انسانوں کو حکم نہیں بنانا چاہیے، اللہ کو حکم بنانا چاہیے، قرآن کو حکم بنانا چاہیے۔ تو لوگوں نے ان کا جواب دیا کہ دیکھو، میاں بیوی کے میں جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تب بھی تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ خامند اور بیوی کی طرف سے دونوں کے خاندان والے جو ہے نا آپس میں مل کر صلح صفائی کا فیصلہ کر لیں۔ تو وہاں بھی تو فیصلہ دیا گیا ہے، تو یہاں پر بھی دو انسانوں کے درمیان لڑائی ہے، تو یہاں پر بھی دو انسان بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں۔ لیکن جو اس کو صحیح نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم کو یہ اپنی قوت بازو سے طے کرنا چاہیے۔ یہاں اوپر ایک بات اور بھی تھوڑی سی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کا لفظ سنا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت دے۔ جی، جب صحیح۔ حضرت علی نے یہ حکمین کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، تو جو خوارج کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی نے ہمارے چہروں کو کالا کر دیا ہے، مطلب ہماری عزت کو پامال کیا ہے، ہمارے چہروں کو کالا کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا سود اللہ وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو کالا کرے۔ جو خوارج تھے انہوں نے حضرت علی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو کالا کرے، تم نے یہ فیصلہ ایکسیپٹ کر کے جو ہے نا ہمارے چہروں کو کالا کر دیا۔ تو پھر اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے یہ کہا کرم اللہ وجہہ۔ لیکن ابھی یہ بات ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے رضی اللہ عنہ بھی کہنا چاہیے، جیسے ہم باقی صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی، تو کرم اللہ وجہ وہ جو ہے نا وہ ان کی ریئیکشن میں یہ کریٹ ہوا، اس کے پیچھے یہ ہسٹری ہے۔ صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے۔ جی، کبھی کوئی یہ کبھی اعتراض کرتا ہے؟ کبھی کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ حکمین کا عادل ہونا ضروری ہے، اگر وہ عادل نہیں ہے تو ان کو حکم کیوں تسلیم کیا جائے، حکم کیوں تسلیم کیا جائے؟ پھر کوئی کہتا کہ حضرت علی نے جنگ کے ملتوی کرنے اور اشتر کے واپس بلانے کا جو حکم دیا وہ ناجائز تھا، اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے تھا۔ اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا ہر ایک حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر تیسرا بول اٹھتا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے، ہم مختار ہیں، عقل و فہم رکھتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے، اس کے سوا ہم اور کسی کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم ہر حالت میں حضرت علی کے ساتھ ہیں اور ان کی اطاعت کو فرض اور عین شریعت سمجھتے ہیں اور ان کی نافرمانی کو کفر جانتے ہیں۔ یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر منزل پر آپس میں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ لشکر کی اس ابتر حالت کو اصلاح پر لانے اور لوگوں کو سمجھانے کی حضرت علی ہر چند کوشش کرتے، مگر جلتی ہوئی آگ پر پھوس اور تیل ڈالنے والے لوگ بھی چونکہ لشکر میں موجود تھے، لہٰذا حضرت علی کی کوششیں حسب منشا نتائج پیدا نہ کر سکی۔ وہ لشکر جو کوفہ سے صفین تک جاتے ہوئے بالکل متفق اور یکدل نظر آتا تھا، اب صفین سے کوفہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب و غریب حالت تھی۔
دشت و افتراق کا اس میں ایک طوفان مجزن تھا، اور اختلاف رائے نے مخالفت و عداوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے ضبط اور نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا تھا۔ بیسیوں گروہ تھے جو بالکل الگ الگ خیالات و عقائد کا اظہار کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کو برا کہنے، تانو تشنی کرنے، چابک رسید کر دینے اور شمشیر و خنجر کی زبان سے جواب دینے میں تعامل نہ کرتے تھے۔ لیکن ان میں دو گروہ زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش و خروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ تھے۔ ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملزم ٹھہراتے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو مطلق ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ جو پہلے گروہ کی ضد میں حضرت علی کو معصوم عن الخطا کہتے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری پر بھی ترجیح دینے کے لیے تیار تھے۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا شیعان علی کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے گروہ میں وہی لوگ امام اور لیڈر تھے جنہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا تھا اور کہا تھا کہ جلد اشتر کو واپس بلائیے اور لڑائی کو ختم کیجیے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی بار بار ان لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے میری منشا کے خلاف لڑائی کو بند کرایا اور صلح کو پسند کیا، اب تم ہی صلح کو پسند کرتے اور مجھ کو ملزم ٹھہراتے ہو۔ مگر ان کی اس بات کو کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر نوبت بائیں جارسید کے کوفہ کے قریب پہنچ کر 12,000 آدمی حضرت علی کے لشکر سے جدا ہو کر مقام ہرورہ کی طرف چل دیے۔ یہ خوارج کا گروہ تھا۔ اس نے ہرورہ میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبداللہ بن القوا کو اپنی نمازوں کا امام، شیس بن ربیع کو سپہ سالار مقرر کیا۔ وہی شیس بن ربیع ہیں جن کو حضرت علی نے میدان صفین کے زمانہ قیام میں 2 مرتبہ سفارتی وفد میں شامل کر کے امیر معاویہ کے پاس بھیجا تھا، اور دونوں مرتبہ انہی کی سخت کلامی امیر معاویہ سے ہوئی اور دونوں سفارتیں صلح کی کوشش میں ناکام رہیں۔ اس گروہ نے ہرورہ میں اپنا نظام درست کر کے اعلان کر دیا کہ بیعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق نیک کاموں کے لیے حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔ امیر معاویہ اور علی دونوں یکساں اور خطا کار ہیں۔ خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی نے نہایت ضبط اور تحمل سے درگزر سے کام لیا۔ کوفہ میں داخل ہو کر اول ان لوگوں کے اہل و عیال کو جو صفین میں مارے گئے تھے تسکین و تشفی دی اور کہا کہ جو لوگ میدان صفین میں مارے گئے وہ سب شہید ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے لشکر گاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا، مگر وہ بحث و مباحثہ کے لیے بھی تیار تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح عبداللہ بن عباس سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خود ان کے لشکر گاہ میں تشریف لے گئے۔ اول آپ یزید بن قیس کے خیمے میں گئے کیونکہ یزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔ حضرت علی نے یزید کے خیمے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یزید بن قیس کو اصفہان ورے کا گورنر درے مقرر کیا۔ اچھا اصفہان درے کا، اچھا یہاں پہ واو لکھا ہوا ہے، اوکے ٹھیک ہے، اصفہان درے کا ایک گورنر منٹ مقرر۔ ایک جی جی اصفہان و رئی ہاں، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ میں کہتی واو لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں واو رئی ہے رئی وہی نا، شہر ہے۔ شہر نا، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اصفہان و رئی کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد اس جلسے میں تشریف لائے جہاں عبداللہ بن عباس سے خوارج کا مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب میں زیادہ سمجھدار اور پیشوا کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن القوا۔ آپ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی، بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بے جا تحکم کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کے روکنے اور بند کرنے کی نہ تھی، مگر تم نے لڑائی کا بند کرنا ضروری سمجھا اور مجھ کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنا پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لے لیا کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔
اگر انہوں نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی نقصان نہیں، اور اگر قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ خوارج نے یہ سن کر کہا کہ یہ امیر معاویہ نے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہرگز عدل کی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں اور کہ وہ واجب القتل ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم نے در حقیقت آدمیوں کو حکم نہیں بنایا، حکم تو قرآن مجید ہی ہے۔ آدمی قرآن مجید کے فیصلے کو سنا دیں گے۔ پھر خوارج نے اعتراض کیا کہ بھلا 6 مہینے کی طویل مہلت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی نے فرمایا اس عرصے میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف خود بخود دور ہو جائے، غرض اس قسم کی باتیں دیر تک ہوتی رہیں۔ خوارج کے ایک اور سردار کو حضرت علی اصفہان اور رئی کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ادھر عوام میں ان باتوں کا کچھ اثر ہوا، خوارج خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے نرمی کے ساتھ اور ازراہ شفقت فرمایا کہ چلو شہر کو کوفہ کے اندر چل کر قیام کرو، اس 6 مہینے کے عرصے میں تمہاری سواری اور بار برداری کے جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دشمن کے مقابلے کو نکلیں گے۔ یہ سن کر وہ رضامند ہو گئے اور حضرت علی کے ساتھ روانہ ہو کر بصرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے بصرہ کی طرف رخصت کر دیا کیونکہ وہ بصرہ کے گورنر تھے اور ان کو اب بصرہ میں پہنچ کر وہاں کے انتظامات کو درست کرنا تھا۔ مقام ازرج میں حاکمین کے فیصلے۔ جب 6 مہینے کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو حضرت علی نے بصرہ سے عبداللہ بن عباس کو بلایا اور شریح بن ہانی الحارفی کو 400 آدمیوں کی سرداری پر اور عبداللہ بن عباس کو نمازوں کی امامت پر مقرر کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کے ہمراہ مقام ازرج کی طرف روانہ کیا، اور شریح بن ہانی کو سمجھا دیا کہ جب ازرج میں عمر بن العاص سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ راستی اور صداقت کو ترک نہ کیجیے اور قیامت کے دن کو یاد رکھیے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی عمر بن العاص کو 400 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کے سننے اور مقام ازرج کو مجلس میں شریک ہونے کے لیے مکہ اور مدینہ سے بھی بااثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف باہمی رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن وقاص کئی حضرات تشریف لے آئے، اور ازرج میں جمع ہونے کے بعد لوگوں کو سخت انتظار تھا کہ کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے، لیکن مقام ازرج میں حاکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ وہاں آپس میں حاکمین کو خود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بزرگوں کا انتظام بھی ضروری تھا۔ جس وقت حضرت علی ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ سے ازرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف سے ہرقوس بن ظہیر نے آ کر حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی غلطی کی، اب بھی آپ باز آ جائیے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے سے کوچ کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں اقرار نامے کے خلاف بدعہدی پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہرقوس بن ظہیر ہے جو حضرت عثمان غنی کے واقع قتل سے ہنگامے میں بلبائیوں کا خاص الخاص سردار تھا، اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روانگی کے بعد حضرت علی جلد جلد اور روزانہ خطوط روانہ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ بھی عمر بن العاص کے پاس روزانہ بذریعہ قاصد خطوط اور پیغامات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ دونوں صاحبوں کو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے تھا۔ حضرت علی نے خطوط عبداللہ بن عباس کے نام آتے تھے اور امیر معاویہ کے خطوط عمر بن العاص کے نام۔ عمر بن العاص کی ہمراہیوں میں ضبط و نظام کا اعلیٰ درجے کا تھا، وہ سب کے سب عمر بن العاص کے فرما بردار تھے، اور ان میں سے کسی کو بھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمر بن العاص سے یہ دریافت کریں کہ امیر معاویہ نے آپ کو کیا لکھا ہے۔ لیکن حضرت علی کے بھیجے ہوئے 400 آدمیوں کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔ وہ روزانہ حضرت علی کا خط آنے پر عبداللہ بن عباس کے گرد جمع ہوتے تھے۔ ہر شخص پوچھتا تھا کہ حضرت علی نے کیا لکھا ہے۔ اس طرح کوئی بھی بات صیغہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی اور فوراً اس کی شہرت ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس سخت مصیبت میں گرفتار تھے، بعض باتوں کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اور بیان کرنے میں تعمل کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کے تمام ہمراہی ناخوش ہو گئے اور اعلانیہ ان کی شکایتیں کرنے لگے کہ یہ حضرت علی کے خطوط کو چھپاتے ہیں اور باتیں ہم تک نہیں پہنچاتے۔ غرض عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن الحرث، عبد الرحمن بن عبد اللغوث، زہری، ابو جہم بن حذیفہ، مغیرہ بن شعبہ،
سعد بن ابی وقاص وغیرہ اہم حضرات رضی اللہ عنہ جب سب ازرج میں پہنچ گئے تو ان خاص الخاص پر نامور حضرات کو ایک محدود مجلس منعقد ہوئی اور اس میں ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص بھی تشریف لائے۔ اس صحبت خاص میں عمر بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری کی گفتگو شروع ہوئی۔ عمر بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری سے اول اس بات کا اقرار کرایا کہ عثمان غنی مظلوم قتل کیے گئے، پھر اس بات کا اقرار کرایا کہ امیر معاویہ ہم جد ہونے کی حیثیت سے عثمان کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہے۔ ہم جد کی معنی کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے ولی ہیں، ان کے فیملی میں سے ہیں، ان کے ایک ہی دادا ہیں، اچھا جد ہم کہتے ہیں جد، دادا اوکے، کو۔ اچھا ان کی فیملی، اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ ہمجد ہونے کی حیثیت سے عثمان کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھیں کہ ابو موسیٰ نے کبھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی، ان کے تسلیم کرنے میں ان کو کوئی تعامل نہ ہوا۔ پھر عمر بن العاص نے مسئلہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ امیر معاویہ قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ ان باتوں کو سن کر ابو موسیٰ نے مخالفت کی اور کہا کہ امیر معاویہ کی ان خصوصیات سے مجھ کو انکار نہیں، لیکن امت مرحوم کی امارت ان کو حضرت علی یا دوسرے محترم حضرات کی موجودگی میں کیسے سپرد کی جا سکتی ہے؟ یہ باتیں حضرت علی میں فائق موجود ہیں، یعنی وہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سرداران قریش میں سے شمار ہوتے ہیں، علم، شجاعت، تقوی وغیرہ صفات میں خاص طور پر ممتاز ہیں۔ عمر بن العاص نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں انتظامی قابلیت اور سیاستدانی زیادہ ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تقوی اور ایمانداری کے مقابلے میں یہ چیز قابل لحاظ نہیں۔ غرض اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اور علی دونوں کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے کسی خیال میں محو بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا نام سن کر آنکھیں کھول کر بلند آواز سے کہا، مجھ کو منظور نہیں، مجھ کو منظور نہیں۔ عمر بن اناس نے کہا، تم میرے بیٹے عبداللہ کو کیوں منتخب نہیں کرتے؟ ابو موسیٰ نے کہا، ہاں تیرا بیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے، لیکن تو نے اس کو اس کی لڑائی میں شریک کر کے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی ایسی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے، تو عمر بن العاص نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت اور جنگ سے تمام مسلمان مصیبت اور فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ عمر بن العاص نے اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر جا کر جلسہ عام میں اس کا اعلان کر دیں گے۔ اگرچہ دونوں صاحب اس رائے پر متفق ہو گئے، لیکن یہ رائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی، کیونکہ حضرت علی اپنی معزولی کو ہرگز تسلیم نہیں فرما سکتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور بعض صحابہ کرام کو اپنا معاون رکھتے تھے اور اس فیصلے کو رضامندی اور خوشی کے ساتھ نہیں سن سکتے تھے۔ بہرحال باقاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوا، تمام آدمی جو فیصلے کے لیے گوش بر آواز و چشم برا تھے فوراً جمع ہو گئے، منبر پر لا کر رکھا گیا اور دونوں پنچ ماہ دیگر بااثر حضرات کے وہاں آئے۔ فیصلہ: عمر بن العاص نے ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اعلان کر دیجئے اور فیصلہ جو ہو چکا ہے لوگوں کو سنا دیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگوں، ہم دونوں نے بہت غور کیا، لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفق نہ ہو سکے۔ اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سناتا ہوں اور امید ہے کہ اس تجویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی نااتفاقی دور ہو اور ان میں صلح قائم ہو جائے۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمر بن العاص دونوں متفق ہیں یہ ہے کہ اس وقت علی اور معاویہ دونوں کو معزول کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اختیار دیتے ہو کہ تم اپنی اتفاق رائے سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ مجمع نے اس تقریر کو سنا اور ابو موسیٰ ممبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد عمر بن العاص ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابو موسیٰ نے اپنے دوست حضرت علی کو معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کو معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔
حضرت عمر بن العاص ابو موسیٰ اشعری کی رائے تمام و کمال تائید کرتے اور امیر معاویہ کی حمایت میں کچھ نہ فرماتے تو حاکمین کے فیصلے کی وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی ہرگز نہ ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ نے جو کچھ فرمایا اس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہے، لیکن کم از کم بددیانتی اور خیانت کا شائبہ اس میں نہ تھا۔ اس سے اس 800 مسلمانوں کے مجمع کو بھی غالباً کوئی اختلاف نہ ہوا، کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حاکمین کی طرف سے انہیں 800 آدمیوں کو دیا گیا تھا۔ مگر جو کچھ بعد میں ہوا یہ سب کچھ پھر بھی ہونے والا تھا، اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئیں، کیونکہ حضرت علی اپنی معزولی کو تسلیم کرنے سے یقیناً انکار فرماتے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دستبردار نہ ہوتے، اور ایک تیسرا خلیفہ یا امیر جس کو یہ مجمع منتخب کرتا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح بجائے دو رقیبوں کے 3 اشخاص پیدا ہو جاتے اور مسلمانوں کی تباہی اور ہوا خیزی اور بھی ترقی کر جاتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ امیر معاویہ مصالحت پر آمادہ نہ تھے۔ اگرچہ وہ مصالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی لڑائی شروع ہونے سے بیشتر، جبکہ حضرت علی کی طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، وہ صلح کی یہی صورت یعنی طرفین سے ایک ایک حکم مقرر کرنے کی درخواست پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ خواہش اس وقت پیش کی جبکہ ان کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا تھا۔ لہٰذا ان کی طرف سے پنچوں کی تقرر کی خواہش کا پیش ہونا اور حاذا کتاب اللہ بیننا و بینکم کا اعلان کرنا مصیبت کو دور کرنے اور شکست سے بچنے کے لیے ایک جنگی تدبیر اور خداع حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس طرح حضرت علی نے اس پنچایت کی تجویز کو ہوں بطیب ہاں، خاطر بطبع خاطر یعنی بطیب کہ خاطر نہ 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 چاہتے ہوئے مانا، نہ چاہتے ہوئے نہ مانا چاہتے تھا۔ ہوئے، ہاں نہ چاہتے، ٹھیک ہو، نہ چاہتے ہوئے، اچھا بطیب خاطر نہیں مانا تھا۔ پھر تو اس کے خلاف تھے، مگر لوگوں نے ان کو مجبور کر کے اور دھمکیاں دے کر اشتر کو واپس بلایا اور لڑائی کو ختم کرایا تھا۔ لہٰذا یہ یقین کر لینا کہ اگر عمر بن العاص مجمع عام ابو موسیٰ کے بیان کی حرف بہ حرف تائید کرتے اور دونوں حضرات کو معزول کر دیتے تو دونوں اس فیصلے کو تسلیم کرتے یا نہ کرتے آسان نہیں ہے۔ بہرحال دونوں صحابوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو اوپر درج ہو چکی ہیں کی۔ عمر بن العاص کی تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے حضرات نے ابو موسیٰ کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم فریب کھا گئے۔ ابو موسیٰ نے عمر بن العاص کو سخت سست کہا کہ تم نے قرارداد باہمی کے خلاف اظہار رائے کیا اور مجھ کو دھوکہ دیا۔ غرض فوراً مجلس کا سکون درہم برہم ہو کر بد نظمی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ شریح بن ہانی نے عمر بن العاص پر تلوار کا وار کیا۔ عمر بن العاص نے بھی اپنے آپ کو بچا کر شریح پر جوابی وار کیا۔ لوگ درمیان میں آ گئے اور لڑائی کو بڑھنے نہ دیا۔ اس مجلس میں بد نظمی اور افراتفری پیدا ہو جانے کا نتیجہ بھی امیر معاویہ کے لیے بہتر اور حضرت علی کے لیے مضر ثابت ہوا، کیونکہ اب شامی و عراق کی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سرداروں کی نگاہ میں مضر تھا۔ لہٰذا نہ ان 800 مسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے پاس کر سکتی تھی، نہ اکابر صحابہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کر فوراً دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ شریح اور عبداللہ بن عباس نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ مکہ اور مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آئے تھے وہ بھی متصف حالت میں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ غرض تھوڑی ہی دیر میں ازرج کی انجمن درہم برہم ہو کر چڑیاں سی اڑ گئیں۔ شامی لوگ عمر بن العاص کے ہمراہ خوشی خوشی دمشق کو جا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہنا شروع کر دیا۔ دمشق میں پہنچ کر شامیوں نے امیر معاویہ کو کامیابی کی خوشخبری سنائی اور ان کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی۔ عراقی جمعیت جو عبداللہ بن عباس اور شریح بن ہانی کے ہمراہ کوفہ کو جا رہی تھی، اس کی حالت شامیوں کے خلاف تھی، یا آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے اور جھگڑتے تھے۔ کوئی ابو موسیٰ کو برا کہتا اور ملزم ٹھہراتا، کوئی ابو موسیٰ کی تائید کرتا بے خطا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی حضرت علی کو برا کہتا اور حکمین کی تقرر پر رضامندی ظاہر کرنے کے فعل کو غلطی بتاتا، اور کوئی اس رائے کی مخالفت کر کے عمر بن العاص کو گالیاں دیتا۔ غرض ان 400 آدمیوں کی بالکل وہی حالت تھی جو صفین سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کے لشکر کی تھی۔ کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن عباس نے تمام رودات حضرت علی کو سنائی، اور انہوں نے ابو موسیٰ
اور عمر بن العاص دونوں کے فیصلے کو قرآن مجید کے خلاف بنا کر اس کے ماننے سے قطعاً انکار کیا، اور معاویہ، عمر بن العاص، حبیب بن مسلمہ، عبد الرحمن بن مخلد، سحاق بن قیس، ولید بن ابو العار اور کے لیے بددعا کی اور ان پر لعنت بھیجی۔ اس لعنت اور بددعا کا حال امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت علی کی شان میں اس قسم کی بددعا کی، اور اسی وقت سے ایک دوسرے پر لعنت کا سلسلہ جاری ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقام ازدواج کی کارروائی سے امیر معاویہ کو صرف اس قدر فائدہ پہنچا کہ جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے پہلے وہ ان کو امیر المومنین اور مسلمانوں کو خلیفہ نہیں کہتے تھے، اب وہ اعلانیہ ان کو امیر المومنین کہنے لگے، مگر کوئی نئی جماعت محض ادرج کی کارروائی کی بنا پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی۔ حضرت علی کے لیے پہلے ہی سے دو گنا مشکل تھی، اب وہ 6 گنا ہو گئی۔ امیر معاویہ اور شامیوں کو زیر کرنا، خارجیوں کو قابو میں رکھنا، یہ کام تو پہلے ہی سے درپیش تھے۔ اب تیسری مصیبت یہ پیش آئی کہ خود اپنے دوستوں معتقدوں کو یہ سمجھانا پڑا کہ حاکمین نے چونکہ آپس میں بھی اختلاف کیا ہے لہٰذا ان کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ حاکمین کو قرآن مجید نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر اپنی اپنی خواہشات کی تائید کریں اور حق و راستی سے جدا ہو جائیں۔ چند روز تک حضرت علی نے اہل کوفہ کو یہی بات سمجھائی کہ حاکمین کا فیصلہ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے اور ہم کو اہل شام پر چڑھائی کرنی چاہیے۔ جب یہ حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور وہ حضرت علی کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ ہونے لگے تو گروہ خوارج نے بھی جو کوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ موجود تھے کروٹ لی۔ اچھا، خوارج کی شورش۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس اختلاف میں حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر حق پر نہیں سمجھتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ جو اختلاف ہے یہ دو صحابہ کے درمیان میں ہوا ہے، لیکن اب ہم ابھی اتنے سال 1400 سالوں کے بعد ابھی ہم یہ اختلاف سن رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں کے ہمسائے میں، رشتہ داری میں کسی دو بھائیوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ حق جو ہے نا وہ دو نہیں ہو سکتے، حق ایک ہی ہوتا ہے۔ مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بھائی بھی حق پر ہے، چھوٹا بھائی بھی حق پر ہے۔ جب بھی آپس میں اختلاف ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی حق پر ہوتا ہے، دوسرا حق پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں حضرت علی حق پر تھے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور حضرت معاویہ حق پر نہیں تھے۔ اب جیسے دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ہم میں سے ہر جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سوچے کہ آپ کے ہمسائے میں دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں لڑائی ہو گئی ہے کسی بات پر۔ اب اس میں ایک بھائی حق پر ہے، ایک بھائی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، آپس میں لڑائی بڑی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی نوبت بھی آ گئی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ان دونوں بھائیوں کے جو والد ہیں، گھر والے ہیں، ان والدین نے دونوں بھائیوں کو معاف کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو یہ اختیار پہنچا ہے کہ جب ان کے والدین نے ان کو معاف کر دیا ہے ہم دوبارہ جا کر ان کو کہیں کہ بھئی تم نے غلط کیا، تم نے ٹھیک کیا، تم یہ کرنا چاہیے تھا، تم یہ کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ؟ کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے جا کے؟ نہیں سر۔ ہمیں نہیں یہ کہنا چاہیے، صحیح بات۔ ہم یہ کہیں گے جب ان کے والدین نے انہیں معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جی سر۔ سر یہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے۔ اہل سنت و جماعت جو کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہاں، کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اہل سنت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کہتے ہیں سنت، اور جماعت کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس راستے پر چلتی ہے۔ اہل سنت سے مراد نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، پھر اس کے بعد امت کے سلف صالحین کا راستہ، اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے،
سب کے سب جو ہیں جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ دونوں میں اختلاف ہوا، ان ظاہری بات ہے ان میں سے ایک حق پر تھے، وہ حضرت علی تھے، اور ایک حق پر نہیں تھے، وہ حضرت معاویہ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کے لیے کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ نبی کے جو صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہیں۔ فرمایا کلن وعد اللہ الحسن، کہ میرے اللہ نے میرے صحابیوں کے لیے کس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں جنت، اچھا۔ جنت کو کہتے ہیں۔ جب قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہے، کلن وعد اللہ الحسنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، تو ابھی اس اختلاف میں پڑھنا، حضرت معاویہ یہ تھے، حضرت علی ایسے تھے، بھی ان کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ جا چکے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ان کی نیکیاں ان کے ساتھ، ان کے گناہ ان کی غلطیاں ان کے ساتھ۔ ہم لوگ جب اپنی قبر میں جائیں گے تو ہم سے کسی سے بھی ان کے بارے میں کوشچن نہیں ہوگا کہ بتاؤ بھی حضرت علی ٹھیک تھے یا حضرت معاویہ ٹھیک؟ وہ ان کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہو گئے۔ مجھ سے میری نماز کے بارے میں، میری میرے عقیدے کے بارے میں کوشچن کیا جائے گا، آپ سے آپ کے اعمال کا کوشچن ہوگا، آپ سے کسی دوسرے کے اعمال کا کوشچن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو واقعات ہوئے ہیں، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، حضرت جمل کے اندر حضرت عائشہ کا حضرت علی کا اختلاف ہوا ہے، اور صفین کے اندر حضرت معاویہ کا اور حضرت علی کا اختلاف ہوا ہے، اس کو تاریخ کی ہسٹری میں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ مشاجرات سے مراد ہے لڑائی جھگڑے اختلافات، مشاجرات، اور صحابہ کے یعنی کہ صحابہ کے آپس میں جھگڑے، صحابہ کے جھگڑوں کو آپس میں اس کے بارے میں اب ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی مشاجرات صحابہ کی بات آئے تو ایک اچھے مسلمان کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس میں بحث مباحثے میں پڑھ کر اپنے اعمال، اپنی زبانیں گندی آلودہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اور نہ ہی اس کو کھلی مجلس کے اندر، مسجد میں ممبروں کے اوپر اس کو، جمعے کے اندر یوٹیوب کے اوپر آ کر اور فیس بک پہ آ کر ان مسائل کو ایکسپلین کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ میں یا آپ کی بڑی بہن میں لڑائی ہو جائے، یا گھروں میں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، تو ہم وہ لڑائیاں چھپاتے ہیں یا لوگوں کو آگے بتاتے ہیں؟ چھپاتے ہیں اور گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، تو صحابہ جو ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا نہیں مانتے؟ بے شک ہے، بے صحابہ شک تو ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں اس امت کے، تو ان کے مسائل میں، تو ابھی میں آپ لوگوں کو صرف خلاصہ بتانے لگا ہوں کہ صحابہ میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ احادیث جھوٹی ہیں، یہ واقعہ جھوٹے ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتے ہیں، ہر دو انسانوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اور ان اختلافات میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون حق پر ہے کون سچ پر ہے، لیکن ہم دونوں کے احترام کرتے ہیں، دونوں کو عزت کرتے ہیں، دونوں کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ ایک طرف حضرت معاویہ ہیں جو کہ کاتب وحی ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ برادر نسبتی بھی ہیں اللہ کے نبی کے، ایک طرف حضرت علی ہیں، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے دونوں ایک طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ غلطی پر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دونوں دونوں حضرات ہمارے سر کے کیا ہیں؟ تاج ہے سر کے، ہمارے ہمارے سر کے لیے۔ تاج ہیں، ہاں ہاں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، 1% بھی جو ہے نا وہ بے شک، دل میں کمی کمی نہیں لے کر آنی، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔
ان کے جو اعمال ہیں، ہم ان کے اعمال کو پہنچنا کیا، ہم ان کے اعمال کو سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ بے علیہ شک. وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو. مدینے میں ایک پہاڑ ہے احد پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ خیرات کر دو، تب بھی میرے صحابہ کے 1 کلو یا آدھا کلو کیے ہوئے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ فضیلت ہے صحابہ کی. تو سبحان اللہ. اس لیے ہم نے جب بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، ہمیشہ ان پر سکوت اختیار کرنا ہے. کھلی مجلسوں میں ان کو ان کو بتانا نہیں ہے، ان پہ خاموشی اختیار کرنی ہے. اپنی مجلس کا اس کو موضوع نہیں بنانا. بھی شام کو چائے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے پر بیٹھے ہیں، آؤ بھی میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا تھا معاویہ کے اندر، حضرت علی کے اندر. نہیں، بلکہ سکوت اختیار کرنا ہے. صرف اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، ایک کلوز مجلس کے اندر بس اسی میں ایکسپلین کرنا ہے. اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے جب ہم نے ہسٹری شروع کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف پرانے مقدمے نہیں کھول رہے کہ آؤ بھائی دوبارہ سے پڑھیں، دیکھیں کون حق پر تھا، کون سچ پر تھا، کس کی غلطی ہے، کس کی غلطی نہیں ہے. نہیں، بس ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا. بس ایز اے اسٹوڈنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، ایز اے جج، ایز اے قاضی نہیں بیٹھے ہوئے کہ آؤ بھی کھولیں پرانے مقدمے، کھولیں کیا ہوا تھا اچھا، اور بیٹھ جائیں اپنی اپنی دلیلیں دینے کے لیے کہ نہیں حضرت علی نے یہ کیا، حضرت معاویہ نے یہ کیا. نہیں، ان کی شان جو ہے وہ بڑی اونچی ہے، ان کی شان بہت اونچی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اندر غالباً یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا ہے. بعث فیکم رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ ہم نے مومنین کے جو ہے نا درمیان ایک رسول بھیجا ہے. وہ رسول آ کر کیا کرتا ہے؟ ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے. یہ نبی کا کیا ہے؟ مشن ہے. نبی کا مشن کیا ہے بھائی؟ صحابہ کی تربیت کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ صحابہ نبی جو ہیں اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ بے شک ہوئے تھے. بالکل وہی تو بات ہے صحیح. اگر ہم یہ کہیں کہ نبی جو ہیں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، صحابہ کی تربیت نہیں ہوئی، صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، تو ہم انڈائریکٹلی ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کر رہے ہیں کہ ان سے صحابہ کی تربیت نہیں ہوئی، وہ اپنے مشن میں کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے. اور صحیح بات. نبی کو یہ کہنا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے ہیں، یہ ہم کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ یہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ کو بلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعوذ باللہ ایسے نبی کو کیوں چنا جو کہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. تو اس لیے ہم نے اس طرح بات آنے نہیں دینی ہے. ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ سب صحابہ جو ہیں وہ ان کی تربیت ہوئی ہے، سب کے سب جنتی ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید میں نے پہلے بھی کسی کلاس میں بتایا ہو کہ کیا ہم میں سے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ اگر ہرگز بھی ہم بن نہیں سر. اگر ہم نہیں. اگر ہم بننا بھی چاہیں نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سلیکشن ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو اللہ نے چنے ہیں کہ میں فلاں کو نبی بناؤں گا. اور جب کسی کو اللہ جی. تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں فلاں کو نبی بناؤں گا، تو وہ بچپن سے لے کر موت تک نبی ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ نبی والی زندگی گزارتے تھے نا. جی. نہ کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کبھی بالکل. گناہ کیا، نہ کبھی بے حیائی کے کام کیے، نہ جاہلیت کے کام کیے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتے ہیں ان کو پھر ان کو پھر بچا کر رکھتے ہیں غلط باتوں سے. اسی طرح ہم چاہیں بھی تو کیا صحابی بن سکتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ بھی جو ہے نا وہ
وہ اللہ ताला की सिलेक्शन है। इम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा, कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को इख्तियार किया, उसके बाद फिर एक जमात को भी इख्तियार किया, सिलेक्शन की। अल्लाह ताला ने तमाम बनी नौ इंसान के दिलों को देखा कि कौन से दिल हैं, कौन से वो लोग हैं जो मेरे नबी की सोहबत को उठाने के लिए उनका 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 साथ देने के लिए तैयार है। तो अल्लाह ताला ने चुन चुन कर 1,24,000 हजरात की सिलेक्शन की। ये वो 1,24,000 हजरात हैं जो कि मेरे नबी के साथ रहेंगे, मेरे नबी के स्टूडेंट बनेंगे, मेरे नबी के सोहबत उठाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अली के, हज़रत मुआविया के दिलों को देखा, उनको चेक किया, उनको उनके ऊपर टिक का निशान लगाया कि हाँ, ये वो दिल हैं जो मेरे नबी की सोहबत के लिए क्या है, परफेक्ट हैं, ये मेरे नबी की सोहबत उठाएंगे। अल्लाह ताला ने अबू जहल को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, अबू लहब को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्यों बिलाल हबशी को सिलेक्ट कर लिया, क्यों हज़रत अम्मार बिन यासिर को सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से सिलेक्शन हुई है। हम अपनी कोशिश से नेक तो बन सकते हैं, सालेह तो बन सकते हैं, वली तो बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत से सहाबी नहीं बन सकते। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह के नबी के ज़माने में थे, वो भी इसी तरह थे, उनकी भी सिलेक्शन हुई थी। तो जिनकी सिलेक्शन अल्लाह ने की है, हम क्यों एतराज़ करके कि हज़रत मुआविया गलती पर थे, हज़रत मुआविया ने गलत किया, हम ठीक है वो गलती पर थे, लेकिन उस गलती की एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ। तो वो अ, हम अपनी ज़ुबानें गंदी करें। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, मेरा हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का दिल नहीं करता। एक साहिब को मैं सुन रहा था, वो हज़रत मुआविया का और हज़रत अली का वाक़या एक्सप्लेन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु कहने को दिल नहीं करता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उस ज़माने में ज़िंदा होता, तो मैं यकीनन हज़रत अली के लश्कर में होता और तलवार लेकर मैं हज़रत मुआविया के खिलाफ जंग करता। जब हम इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर हमें फ़िक्र करनी चाहिए अपने ईमान की। उम्मीद है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, वो हमें समझ में आ रही होंगी इंशाल्लाह। जी सर। जी जी सर, उनको जो आप जिनका नाम नहीं ले रहे सारे, ये इसी तरह की चीजें बहुत सारी हैं जो बहुत जी, ज्यादा तो कीमती हैं। हम हाँ, तो हमने जो है वो इंशाल्लाह इन तरह के लोगों के फ़रेब में आकर जो है ना अपना ईमान ख़राब नहीं करना। अब आ जाएँ हज़रत मुआविया की जो गलती है वो क्या थी? देखिए, आप लोगों ने एक लफ़्ज़ सुना होगा इज्तिहाद, एक लफ़्ज़ अक्सर कहा जाता है कि इज्तिहादी गलती है। गलती 2 तरह की होती है, एक होती है जानबूझकर गलती करना और एक है गलती हो जाना। मिसाल के तौर पर इज्तिहाद ये होता है कि आप पूरे के पूरे हालात को, सिनेरियो को स्टडी करें। स्टडी करने के बाद अपने अपने मुख़लिस दिल से, बिल्कुल संजीदगी के साथ, मुख़लिस होकर उस पर फ़ैसला करें और फिर वो गलती हो जाए तो उसको क्या कौन-सी गलती कहते हैं? इज्तिहादी गलती कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो हम इस तरह ले लेते हैं कि किसी ने लाहौर से कराची जाना है, ठीक है? अब उसने जो है ना वो अ, मैप पर रास्ता भी देख लिया कि अच्छा ये रास्ता जाता है। अच्छा, इस रास्ते पर क्या चीज़ जाती है? ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, एरोप्लेन भी जाता है, ठीक है? उसके बाद उसने अपने आप को फ़ारिग भी कर लिया है, उसका पक्का इरादा है कि मैंने कराची जाना है। लेकिन अ, उससे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करने में गलती हो गई है, ठीक है? मतलब वो कहता है कि चलो गाड़ी पे चलते हैं। तो सफ़र लंबा हो गया, उसको मशक्क़त आई, तकलीफ़ें आई रास्ते में। तो वो अपने आप को कोस रहा है कि नहीं यार, ट्रेन पे या जहाज़ पे आना चाहिए था। तो तो क्या हम उसको डाँटेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे हम उसको, उस आदमी को जिसने कहा ये फ़ैसला किया? बस उसके हालात पे तसल्ली देंगे। कुछ भी नहीं कहेंगे ना, मतलब ठीक है, हो गया यार, इट्स ओके। तो इसको इज्तिहादी गलती जी। कहते हैं। हाँ, इज्तिहादी गलती के बारे में हमारे नबी की हदीस क्या कहती है कि जिसने अ, अपनी सोच विचार को लगाया, मुख़लिस होकर कोई फ़ैदा कर लिया, कुछ फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ठीक हो गया, तो उसको क्या मिलेगा?
ایک آدمی اس نے 2 नेकी का तमाम सवाब। उसको 2 नेकियों का उसको सवाब अजर मिलेगा, मिले उसको 2 नेकियों का सवाब मिलेगा। जिसने मुखलस होकर हालात को स्टडी करके कोई फैसला किया और वो फैसला ठीक हो गया, उसको 2 अजर मिलेंगे। और जिस आदमी ने पूरे सिनेरियो को स्टडी किया, दलाइल को देखा, फैसला किया, मुखलिस होकर फैसला किया, वो फैसला वो गलत हो गया, उसको क्या मिलेगा? एक अजर। उसको 1 अजर एक अजर। मिलेगा। पता चला कि जो आदमी इज्तिहादी गलती करता है उसको उसको कि क्या मिलता है? दोहरा अजर अजर मिलता है। नहीं, जो 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 इज्तिहाद इज्तिहाद करता है, इज्तिहाद करने के बाद वो ठीक फैसला कर लेता है, उसको दो 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 तो एक अजर अजर मिलते हैं। एक अजर। और हाँ हाँ, जो आदमी इज्तिहाद करता है और फिर गलती कर लेता है, उसको फिर 1 अजर मिलता है, गुनाह उसको भी नहीं मिलता। सही। तो हम ये कहते हैं कि हजरत हजरत मुआविया से जो गलती हुई है वो गलती इज्तिहादी गलती थी। क्योंकि अगर हम, क्योंकि वो क्या थे, वो अपने आप को यही कहते थे कि भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं हजरत उस्मान, वो शहीद हुए हैं। और हजरत उस्मान जो है वो कोई छोटी पर्सनैलिटी तो थे नहीं कि भाई चलो ये कह देते कि हाँ ठीक है, अब पता नहीं किसने कत्ल किया है, देखी जाएगी क़यामत के दिन, अल्लाह फैसला कर देगा। ऐसा ऐसा करना तो अ, मुश्किल बात है ना। हम में से कोई आदमी, नाउज़ुबिल्लाह, कोई हम में से किसी को रिश्तेदार कत्ल हो जाए, तो क्या हम चुप करके बैठ जाएंगे, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? पता भी है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलना, फिर भी हम क्या कहेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे? आप सोच हम में से सोचें, हम में से हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा खुदा ना खास्ता हमारे बाप, हमारे बेटे, भाई, इनमें से कोई कत्ल हो जाए, तो क्या हम ये करके बैठ जाएंगे कि चलो क़यामत के दिन देखा जाएगा कौन हक पर है, कौन सच पर है? वो पता भी होगा कि कातिल कौन है, पता भी हो कातिल कौन है। तो हजरत मुआविया जो थे वो इस स्ट्रगल पे थे कि भी हमें पता है कातिल कौन है, फिर भी किसास लिया जाए। जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी 2 बेटियां दी, ठीक है, वो शहीद हो गए। और अगर हजरत उस्मान के कातलों का बदला लेने के लिए तहरीक ना खड़ी होती, तो ये एक ट्रेंड सेट हो जाता। जो लोग अब्दुल्ला बिन सबा के लोग थे ना, वो क्या करते, वो कहते कि हमने इनके खलीफा को कत्ल कर दिया, ये बदला ही नहीं ले रहे। तो उनको आदत पड़ जाती नेक्स्ट खलीफे के लिए, अगले खलीफे के लिए, जिसको चाहते हो कत्ल कर देते। तो ऐसे ही आगे हुआ, जाके ऐसे ही हो रहा है। तो खुलासा ये है कि हज़रत अली जो है वो हक पर थे। हज़रत मुआविया से इज्तिहादी गलती हुई है, उनको 1 अजर मिलेगा, हज़रत अली को 2 अजर मिलेंगे। गुनाह गुनाह पर कोई भी नहीं है। जिसको अल्लाह ताला 1 अजर दे रहे हैं, तो हम अपनी जुबानें खराब करके क्यों जो है ना वो अपने अजर को खराब कर रहे हैं? दोनों हमारे सर के ताज हैं। चले जी, अब हुमा को जो है ना थोड़ा सा रेस्ट मिल गया होगा, चले कॉलेज की शोरश। चलिए, अच्छा सर एक चीज बताइएगा कि सेल्फ सॉलिंग में कौन शामिल होता है? जैसे हम ताबईन का पता है, सहाबा का पता है, हाँ, सेल्फ सलफ सॉलिंग में सलफ जी कौन हाँ शामिल? सलफ हाँ सलफ जो है वो है सीन लाम फे सलफ। जी। सलफ वो लोग होते हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, और अच्छा। वो शुरू होते हैं हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा, परदादा, उनके वालिद अल्लाह के नबी तक। अच्छा, ये तमाम इनको इसी में कह आएंगे, सेल्फ सॉलिंग में नहीं 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 है? नहीं, इसको इसको कहते हैं सलफ। अच्छा। अभी मैं ठीक है। सलफ सालिहीन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सलफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके ओके। ठीक। वो लोग जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उनको सलफ कहते हैं। जो हमारे बाद आएंगे उनको कहते हैं खलफ, खा लाम फा। जो लोग हमसे पहले आए हैं वो सलफ, और जो हमारे बाद अच्छा, आएंगे वो है खलफ। खलफ। अच्छा ओके, खलफ खा से कह रहे हैं ना, खलफ। ओके। हाँ हाँ, खलफ। वो सलफ जो कि सहाबा के, नबी के अकीदे पर थे, नबी के तरीके पर थे, सहाबा के तरीके पर थे, उनको सलफ सालेहीन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इब्ने तैमिया हैं, इब्नुल कय्यिम हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, ये तो मशहूर हो गए ना। मतलब हम हमसे पहले वो लोग जो नेक रास्ते पर हैं उनको सलफ सालेहीन कहते हैं। सही है।
تو ہمارے بعد تو پھر ہم ایک خلف تو خلف آپ نے کہا بعد والوں کو کہا ہے نا. جی جی اچھا. چلیں. خوارج کی شورش. خوارج کی شورش کیا جا چکا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکمین کا فیصلہ سننے کے لیے 400 آدمی مقام ازرج کی طرف بھیجنے لگے تو ہرقوز بن ظہیر نے کہا تھا کہ آپ اب بھی اپنی پنچایت کی کارروائی میں حصہ نہ لیں اور ملک شام پر چڑھائی کریں، لیکن حضرت علی نے اس بات کے ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بدعہدی نہیں کر سکتے اور اپنے تحریری اقرار نامے سے نہیں پھر سکتے. اب ہرقوز اور تمام خوارج نے جب دیکھا کہ حضرت علی پنچایت اور پنچوں کے فیصلے کو بے حقیقت اور ناقابل التفات ثابت کر کے لوگوں کو ملک شام پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو ذرا بن برا اور ہرقوس بن ظہیر دونوں خارجی سردار حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے صحیح مشورے کو پہلے حقارت سے رد کر دیا. اب آپ کو وہی کام کرنا پڑا جس کے لیے ہم کہتے تھے. پنچایت کے تسلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی، لیکن آپ نے اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا. حالانکہ اب آپ پنچایت کو بے حقیقت بنانے اور ملک شام پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. بس اب ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کر کے اس سے توبہ کریں گے. حضرت علی نے فرمایا کہ پنچایت کے تسلیم کرنے اور حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے مجھ کو مجبور کیا تھا، ورنہ لڑائی کے ذریعے اسی وقت فیصلہ ہو چکا تھا. یہ کیسی الٹی بات ہے کہ اب مجھ کو خطا کار ٹھہراتے ہو اور مجھ سے توبہ کراتے ہو. انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی گناہ کیا، لہٰذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں، پھر شامیوں سے لڑنے چلیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں گناہ ہی تسلیم نہیں کرتا تو توبہ کیسے کروں؟ یہ سن کر دونوں کھڑے ہوئے اور لا حکم الا اللہ اور یہ کیا سر لا اس کو حکم پڑھیں ذرا. الا اللہ. لا حکم الا اللہ. حکم الا اللہ اور آگے اچھا یہ لا وہ حکم الا اللہ. دوبارہ ریپیٹ ہاں کیجئے. یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ خوارج کی جماعت کا نعرہ تھا، لا حکم الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہوں کسی کو بھی ہم حاکم نہیں مانتے. یہ ان کا ایک ہوں یہ ان کا ایک نعرہ تھا جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کی جو نیتیں ہیں پیچھے نا وہ اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک بہت بات خراب. دیکھ. ہاں ہاں. صحیح. چلیں. ٹھیک. کہتے ہوئے اپنی لا حکم قیام گاہوں الا کی طرف. اللہ. جی جی. لا حکم الا اللہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہوں کی طرف چل گئے. اس کے بعد حضرت علی مسجد کوفہ میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو مسجد کے ایک گوشے سے ایک خارجی نے بلند آواز سے کہا کہ لا حکم الا اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دیکھو، یہ لوگ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ شروع کیا اور یہی آواز آئی، لا حکم الا اللہ. حضرت علی نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برتاؤ کر رہے ہو. ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کرتے، جب تک تم ہمارے ساتھ رہے ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر کا حصہ دیا، اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ لڑیں گے جب تک تم ہم سے نہ لڑو، اور ہم اب تمہاری بابت اللہ کے حکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ فرما کر حضرت علی مسجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے. ان کے بعد خارجی لوگ پھر عبداللہ بن وہب کے مقام پر بغرض مشاورت جمع ہوئے. عبداللہ بن وہب، ہرقوز بن ظہیر، حمزہ بن سنان، زید بن حسین الطائی، شریح بن ادنا، انسا وغیرہ کی یہی رائے قرار پائی کہ بصرہ سے نکل کر پہاڑی مقامات کو قرارگاہ بنانا اور حضرت علی کی حکومت سے آزاد ہو کر اپنی الگ حکومت قائم کرنا چاہیے. حمزہ بن سنان اسدی نے کہا کہ مکہ روانگی سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ایک شخص کو امیر بنا لیں اور اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا دیں. اس کام کے لیے اگلے دن شریح کے مقام پر پھر مجلس منعقد ہوئی. اس مجلس میں عبداللہ بن وہب کو خوارج نے اپنا امیر بنایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی. عبداللہ بن وہب نے کہا کہ ہم کو یہاں سے اب کسی اور شہر کی جانب چلنا چاہیے جہاں ہم اللہ کے حکم کو جاری کر سکیں، کیونکہ ہم اہل حق ہیں. شریح نے کہا ہم کو مدائن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا اور وہاں کی تھوڑی سی فوج کو بآسانی مغلوب کر سکیں گے. وہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلوائیں گے جو بصرہ میں موجود ہیں. زین بن حسین نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مجتمع ہو کر نکلے تو عجب نہیں ہمارا تعاقب کیا جائے، لہٰذا مناسب یہ کہ 2-2 4-4 10-10 کی ٹولیوں میں یہاں سے نکلے اور اول مدائن نہیں بلکہ نہروان کی جانب چلیں اور وہاں اپنے بھائیوں کو خط بھیج کر بصرہ سے بلوا لیں.
اسی آخری رائے کو سب نے پسند کیا۔ قرارداد کے موافق یہ لوگ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کوفہ سے نکلے۔ کوفہ سے نکل کر انہوں نے خوارج بصرہ کو لکھا کہ تم بھی بصرہ سے نکلو اور ہم سے نہروان میں آ ملو۔ بصرہ سے مشعر بن ازکی تیمی 500 خوارج کی جمعیت لے کر نکلا۔ جب کوفہ میں حضرت علی کو معلوم ہوا کہ خوارج کی جمعیت کثیر کوفہ سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہوئی ہے تو انہوں نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کے پاس تیز رو ایلچی بھیجا اور خوارج کی روک تھام کریں اور ان سے غافل نہ رہیں۔ سعد بن مسعود نے اپنے بھتیجے کو اپنا قائم مقام بنا کر مدائن میں چھوڑا اور خود فوج لے کر خوارج کے روکنے کو روانہ ہوئے۔ راستے میں خوارج کی ایک جمعیت سے مقام کرج میں مقابلہ ہوا۔ شام تک لڑائی رہی۔ رات کی تاریکی میں خوارج دجلہ کو عبور کر گئے۔ اس کے بعد بصرے کے خوارج پہنچ گئے، ان سے بھی مقابلہ ہوا۔ وہ بھی دجلہ کو عبور کرنے اور مقام نہروان میں اپنے بھائیوں سے جا ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ نہروان میں خوارج نے اپنی جمعیت کو خوب مضبوط اور منظم کر لیا۔ حضرت علی اور ان کے تابعین پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان لوگوں کو جو حضرت علی کو حق پر تسلیم کرتے تھے قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی جمعیت روز بروز بڑی ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ 25,000 تک نوبت پہنچ گئی۔ جنگ چلے نہروان۔ کافی انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک صحابی تھے حضرت خباب بن الارت، ان کو بھی جو ہے نا شہید کیا، اور بھی کئی صحابہ کو جو ہے کفر کے پتھر لگا کر شہید کرنا شروع کر دیا۔ چلے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔